بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام رمضان المبارک کے اس مبارک ساعتوں میں یا ربنا کے عنوان سے اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا کے سلیقے اور دعا کے آداب کے حوالے سے ہے۔ یقیناً موجودہ صورتحال میں یا کسی بھی لحاظ سے انسان کو بہتر سے بہتر کی تلاش ہوتی ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے مشکل کا شکار ہوتا ہے، یا اصلاً سب سے بڑی مشکل موت ہے اور ایمان کی سلامتی ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کی فکر میں ہمیشہ یا دیگر چیزوں، ایمان تو اصل الاصول ہے، انسان مومن اللہ رب العالمین سے دعا کے ذریعے ان تمام نعمتوں میں استقامت حصول اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن الفاظوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات کو طلب کیا جائے، اس کی ادائیگی کیا ہو، اس کا سلیقہ کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو اور اس کا دستور کیا ہو۔ تو اسی حوالے سے ہمارا پروگرام یا ربنا اس بات کی خصوصی تعلیم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جن عظیم ہستیوں کی فریاد اور دعاؤں کو شرف قبولیت دیا اور اسے قبول فرمایا، اور پھر عوض میں ان کی ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب کے اندر، اپنے آخری کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، وہ ہستیاں حضرات انبیاء کرام ہیں۔ آج ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے نبی حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام کی دعا پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ اور آپ کی زندگی کے حوالے سے مختصر آپ کی زندگی مبارکہ کے قصے، معاملات، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، اور یہ دعا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے مانگی اور کیوں مانگی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے اس دعا کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعا کی مزید تشریح کرنے کے لیے جو مختصر طور پر کی جائے گی، اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے، انبیاء کے خطیب، سبحان اللہ، اور شیخ الانبیاء، یہ دو لقب حضرت شعیب علیہ السلام کے، خطیب الانبیاء اور شیخ الانبیاء۔ ہمارے نبی پاک خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی فصاحت کے ساتھ، انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، انتہائی مدلل اور پاکیزہ پہرائے میں، عام فہم انداز میں اللہ کی توحید پر بڑے خوبصورت خطابات کیے اور قوم تک اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود برحق پر آپ نے تقریر فرمائی۔ یہ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام کی شان و عظمت تھی۔ آپ دو امتوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ایک کہا گیا کہ اصحاب مدین اور ایک اصحاب ایکا۔ کہا گیا کہ ایک قوم اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی، اس کے بعد دوبارہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دوسری قوم کی طرف بھیجا گیا، اور حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام کی عمر شریف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر شریف بہت چھوٹی، یعنی 20 سال کے آپ تھے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو ان قوموں کو تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی قوم کی جو خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کی قوم جس کی طرف آپ مخاطب تھے وہ بے شمار برائیوں کا مجموعہ تھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ قزاق تھے، یعنی بحری جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور ان کی برائیوں کے اندر سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارا کرتے تھے۔
چیزوں میں ملاوٹ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یعنی یہ وہ عذاب ہے، اور اللہ کے عدل کو اور اس کی قدرت کو چیلنج کرنا ہے کہ جب ترازو برقرار نہ رکھا جائے، جب عدل کے پیمانے برقرار نہ رکھا جائے، ناپ تول کے پیمانے میں گھپلا کیا جائے، گڑبڑ کی جائے، ملاوٹ کی جائے، تو یہ آج ہمارے معاشرے میں کس قدر سرائیت کر رہا ہے۔ ہم چھتوں پر اذان بھی دے رہے ہیں، دینی چاہیے۔ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے۔ ہم دکانوں کے اوپر واللہ خیر الرازقین لکھ رہے ہیں، لکھنا چاہیے۔ ہم دروازوں پر لکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری دلوں کی سختی کا حال یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دال میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، اناج میں ملاوٹ، ہر شے کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب کا شکار ہوا، کتنا بدترین عذاب ان پر آیا، اللہ اکبر، وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ قوم ناپ تول کے اندر گڑبڑ کرتی تھی۔ اور ایک ان کے اندر حال یہ تھا کہ اگر کوئی مجبور آدمی مارکیٹ کے اندر کوئی چیز بیچنے کے لیے آ جائے، اور چیز جو وہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہے وہ چیز بڑی اچھی ہے، بڑی ستری ہے، بڑی قیمتی ہے، تو خریدار کہتا نہیں جناب یہ تو بڑی بیکار اور بوکس سی چیز ہے، یہ اتنے میں نہیں خریدی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اس کی ایک خاص قیمت ہے، لیکن خریدنے والا اس مظلوم، اس مجبوری کے ساتھ کھلواڑ کرتا اور کہتا یہ تمہارے پاس جو چیز ہے یہ تو بیکار ہے، فضول ہے، میں تو اتنے پیسے دوں گا۔ یعنی کم سے کم قیمت لگا کر اچھی چیز اس غریب کی خرید لیتے، اور اپنی بوکس اور بیکار اور خسیس چیز کو لفاظی کر کے، جملے بازی کر کے، اس کو بڑا چڑھا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر بیچتے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر وہ عادت تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خود بہت بڑے امیر اور بہت بڑے تاجر تھے، بہت اللہ نے مال آپ کو دیا تھا۔ آپ اپنی قوم کو یہ سمجھاتے تھے کہ ناپ تول پورا کیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ یعنی جتنا اس نے پیسہ دیا ہے اور جتنا تم نے دینا ہے، تو ترازو کے اندر ایسا حساب نہ کرو، چیزوں کے اندر ملاوٹ نہ کرو، پورا پورا تول کر دو، اور جو چیز خرید رہے ہو اس کی جو اصل ہے اس قیمت ادا کرو۔ تو وہی کہتے تھے کہ آپ بھی یہ کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگر یہ کام خیر کا ہوتا تو میں بھی کر لیتا، لیکن میں جو جس کام کے لیے اچھا سمجھتا ہوں وہی کام میں تمہیں دوں گا۔ اور یقیناً یہی صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ جو وہ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھا سمجھتے ہیں، وہی اپنے دوستوں کے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے بخاری شریف کی، نبی پاک نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احبہ، یعنی فرمایا کہ تم میں مسلمان کون ہے، اور مسلمان کس کو کہا جائے گا؟ فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے جب تک اس چیز کو پسند نہ کرے۔ یعنی جو اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہے خود اس سے بیزاری دکھائے تو یہ دھوکہ ہے۔ جو انسان، جو مومن ہے ہی وہ کہ جس چیز کو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی بات کی کہ اگر اس میں خیر ہوتی تو میں یہ کام کرتا۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جو ان کے مارکیٹ کے بڑے بڑے بیپاری تھے، کچھ لوگوں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر کا اثر ہوا اور انہوں نے ناپ تول میں ڈنڈی مارنا اور گڑبڑ کرنا چھوڑ دیا۔ تو جو بڑے بیپاری تھے وہ ان کے پاس آئے اور ان کو ڈرانے لگے کہ دیکھو اگر تم ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارنا چھوڑ دو گے اور برابر تول کر دو گے تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تمہیں نفع کیسے ہوگا؟ اور یہ شعیب کی باتوں کے اندر تم نہ آؤ، شعیب کی باتوں میں اگر تم آؤ گے اور تم پورا ترازو کا حساب رکھ کر چیزیں فروخت کرو گے تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ شیطان ہمیشہ بندے کو دو چیزوں سے ڈراتا ہے۔ ایک، شیطان یہ کہتا ہے کہ فلاں کام تو کرے گا تو تیرا رزق کم ہو جائے گا، اچھے کام کی طرف نہ یہ کام نہ کرنا، یہ بھلائی کا کام تو ہے لیکن کرے گا تو ہے تو نیکی کا کام، لیکن تو کرے گا تو تیرا رزق ختم ہو جائے گا۔ اور ایک، حق بولنے سے شیطان ڈراتا ہے کہ اگر تو حق بولے گا تو تجھے مار دیا جائے گا۔ رسول کریم نے فرمایا شیطان دھوکہ دیتا ہے، رزق جو لکھ دیا گیا ہے وہ مل کر رہے گا، اور موت کا جو وقت ہے وہ موت کا وقت اپنے ٹائم پر آئے گا۔
لہٰذا تم نیکی کے کام کرتے رہو، اس سے رزق بڑھ تو سکتا ہے، گھٹے گا کبھی نہیں، اور حق بات ہر حال میں کہو، کیونکہ جس حال میں موت تمہاری ہے موت آئے گی۔ حق بولنے سے کہ تم موت کی طرف چلے جاؤ نہیں، اگر چلا بھی بندہ گیا تو اس کی آخرت تو سنور گئی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے کیا فرمایا، بلکہ حضور نے کیا فرمایا، سید الشہداء، یعنی شہیدوں کا سردار کون ہے؟ فرمایا جو ایک جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولے، جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے سامنے حق بات کی، آپ شہید ہوئے، یزید بچ گیا، لیکن حقیقت میں یزید کا نام و نشان مٹ گیا، بچے تو امام حسین ہے۔ تو قرآن مجید نے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اس قوم کے ایک قصے کو ذکر کیا ہے جو سورۃ الاعراف کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے یہ کہا ان کو فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ وہ ترازو اور ناپ تول کو پورا رکھیں، برابر کریں، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹیا کر دو لوگوں کی ان چیزوں کو، یعنی گھٹیا بنا کر ان لوگوں کی چیزوں کو گھٹیا قرار نہ دو، اگر ان کے پاس اچھی چیزیں ہیں ان کو گھٹیا کہہ کر ان کے مال کو خراب کرنا۔ فرمایا تو پورا کرو ناپ تول کو، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، نہ ان کی اشیاء کو گھٹیا کہو، اور نہ جو ان کا حق ان کے اوپر، یعنی انہوں نے جب مال دے دیا ہے چیزوں کو خریدنے کے لیے تو اس کو گھٹیا کر اور گھٹا کر ان کو نہ دو، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو۔ حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کی قوم نے جب اس بات سے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ایک عرصہ گزر گیا تو شعیب علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ تو فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا بڑا نام ہے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین جل والا کا عذاب آیا ان پر۔ کیوں آیا؟ وہ کم تولتے تھے، مال گھٹا کر دیتے تھے، قیمتی چیزیں جو لوگوں کی ہے اس کے بارے میں اس کا تمسخر اور مذاق کر کے کہ جناب یہ تو اتنی کی نہیں، اور اپنی خسیس چیز کو بڑے اعلیٰ معیار پر دیتے تھے۔ عذاب کیا آیا؟ کانوں پر ہاتھ لگا کر اس بات کو سنیے، اللہ اکبر۔ عذاب یہ آیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان پر گرمی سخت کر دی گئی۔ آج ہم یقیناً یہ کہتے ہیں کہ کتنی سینٹی گریڈ گرمی ہے، یہ گرمی کیوں ہو گئی، کیا کرنا چاہیے؟ تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ گرمی کی وجہ کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر گرمی کا عذاب آیا اس لیے تھا کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتے تھے۔ گرمی اتنی گرمی آئی کہ ان کے پاس سایہ نہیں تھا۔ جب وہ بھاگ کر اپنے گھروں کے اندر جاتے تھے تو گھر اس سے زیادہ ان کے لیے گرم ہوتے۔ پانی کا چشمہ جو نکل رہا ہے وہ پانی اتنا گرم تھا، اللہ اکبر، کہ وہ ان سے پیا نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے جس کے ساتھ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے۔ وہ ساری قوم دوڑتے ہوئے گئی، جو کئی لاکھ پر تھی، دوڑتے ہوئے گئی اور اس بادل کے نیچے وہ کھڑی ہو گئی کہ جناب ہمیں ٹھنڈی ہوا ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ ہوا نہیں، یوں تھا جیسے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے اور اس سے آگ ان کے جسموں کے اوپر آ کر برسی اور وہ تمام کے تمام جلا دیے گئے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ قوم پر عذاب یوں بھی آیا کہ وہ جو گھروں کے اندر تھے تو ان کو فرشتے نے چیخ ماری، اور چیخ مارنے کی وجہ سے وہ گھروں کے اندر اوندے گر گئے اور ان کی روحیں ان کے بدنوں سے پرواز کر گئی۔ اللہ رب العالمین ایسی خصلتوں اور ایسی عادتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ناپ تول کا خیال کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کے اثر کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی راہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اعتدال اور عدل کی راہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔